اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، 10 رمضان المبارک۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کی کنیت ام القاسم اور ام ہند تھی۔ ام القاسم جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ انہی میں ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی کی وجہ سے ان کی کنیت ام القاسم مشہور ہوئی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، یعنی کہ ان کی اولاد میں جو بیٹے تھے وہ لمبی عمر نہیں پا سکے تھے، تاہم حضرت خدیجہ کی کنیت جو مشہور ہوئی وہ ام القاسم اور ام ہند تھی۔ حضرت خدیجہ کا لقب الکبریٰ، طاہرہ اور سیدۃ القریش تھا۔ اگر ہم حضرت خدیجہ کا نسب دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ اپنی نسل میں چوتھی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب جا ملتا تھا، یعنی کہ اگر ہم ان کے باپ دادا پردادا میں دیکھیں تو چوتھی نسل میں حضرت خدیجہ کا شجرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدۃ الخدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے 68 قبل ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 دفعہ نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جب آپ آئیں، کہا جاتا ہے کہ اندازے کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ کا شمار مکے کی مالدار عورتوں میں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مکے کے اس دور میں جب صرف مرد تجارت کیا کرتے تھے، تب بھی حضرت خدیجہ تجارت کے حوالے سے مشہور تھیں، جانی پہچانی جاتی تھیں، اور حضرت خدیجہ کا رتبہ مکے کے لوگوں میں بہت بلند تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تو واپسی پر حضرت خدیجہ کے ایک غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اوصاف بیان کیے کہ ان سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام پہنچایا، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور یوں حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریک حیات بنی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ جتنے بھی نکاح کیے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی وہ ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے حضرت خدیجہ کا رتبہ اتنا بلند تھا کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا ابھی جو آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ خدیجہ ہیں، وہ آپ کے لیے پانی لے کر آ رہی ہیں، انہیں اللہ کا سلام دیجیے گا، میرا بھی سلام دے دیجیے گا، اور کہہ دیجیے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام مرتبہ نہایت بلند ہے اور جنت میں آپ کے لیے موتیوں کا ایک گھر بنایا گیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انتہائی بلند تھا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کے زوجہ ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی قرار دیا۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہی ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ ہی وہ پہلی عورت تھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر رہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی غرض سے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ نے اس ٹائم بھی آپ کا ساتھ دیا، آپ کی ڈھارس بندھائی، آپ کو بتایا اور کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح وہ انہیں اپنے ایک جاننے والے کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے یہ بتایا کہ قریب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں اپنے مال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب کوئی میرے ساتھ نہ تھا،
وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا۔ انہوں نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جب کوئی بھی مجھے کچھ دینے کو تیار نہ تھا۔ غرض یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہایت اہم تھا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدیجہ کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ کو حضرت خدیجہ سے بہتر بیوی مل گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت خدیجہ سے بہتر نہیں ملی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر حضرت عائشہ فرماتی ہیں گاہے بگاہے ان سے یہ ذکر کرتے رہا کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ کے حوالے سے دیکھیں، حضرت خدیجہ کی جو انتقال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ زوجہ رہیں، آلموسٹ 25 سال تک زندہ رہیں، اور نبوت کے 10ویں سال 3 ہجری کو مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جہاں تک بات ہے نماز جنازہ کی، جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تب تک ابھی تک نماز جنازہ کے بارے میں کچھ احکامات نہیں آئے تھے۔ اسی بنا پر، اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ نہیں بڑھایا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جو قبرستان ہے جنت المولا، اس میں حضرت خدیجہ کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان کی قبر تک، وہاں پر دعا بھی کی، لیکن چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، دیٹس وائی حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں ایک بات یہ بھی جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے آتے رہے ہیں، مطلب ایک ٹائم میں ایک حکم آیا، دوسرے ٹائم میں دوسرا حکم آیا۔ تو جس ٹائم میں جو ایک حکم موجود نہیں تھا، ظاہر ہے تب تک اس کی پیروی نہیں کی جاتی تھی۔ جس طرح بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جو نماز کے پراپر فرض ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو تب تک نماز کا حکم تو نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ روزوں کے فرض ہونے سے پہلے چلے گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ زندگی بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں، زندگی بھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، ان کی ساتھی، ان کی دوست کی طرح ان کے شانہ بشانہ کام کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پر خود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام پھیلا ہے وہ صرف علی کی تلوار اور خدیجہ کے مال کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے مال کے بارے میں اگر بات کی جائے، ان کے حسب، نسب، مال، دولت کی اگر بات کی جائے، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا جو گھر تھا جہاں وہ رہا کرتی تھی، وہاں پر پورا مکہ سما سکتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم ان کے مال و دولت کی بات کریں جو کہ حضرت خدیجہ کو اپنے والد کی طرف سے ملا تھا، وہ بھی بے شمار تھا، مکے کے معزز لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ مزید یہ کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مانتے، ان کا ذکر کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پیار کرتے ہیں، ان سے محبت اور نرمی کا رویہ برتتی تھی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئیں، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ نے اپنی طرف سے انہیں کچھ جانور بھی دیے تھے۔ کیوں دیے؟ صرف اس بنا پر جو محبت، جو عقیدت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ آج ان کی وفات کے موقع پر 10 رمضان المبارک کو ہمیں ایک چیز جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، حضرت خدیجہ کی زندگی سے جو چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت خدیجہ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بلکہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ مزید یہ کہ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب سے شامل ہوئی، ان کی زندگی میں شامل ہو جانے کے بعد جس طرح صبر اور تقویٰ سے کام لیا، وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے وہ جس بھی طرح کی زندگی گزارا کرتی تھی، ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پہلے 2 نکاح کے بعد تیسرے نکاح کے لیے وہ راضی نہ تھی۔ ان کے لیے مکے کے بہت سارے مشہور معروف لوگوں کے رشتے بھی آئے، لیکن وہ کسی سے نکاح کرنے پر راضی نہیں تھی۔ لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے اوصاف سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ باتیں۔ آج کے دن دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے، لیکن ہم آپ آج
دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی نیڈ ہے۔ بلا شبہ ہماری شفاعت اس خاندان کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہماری شفاعت صرف تب ہی ممکن ہے اگر اس خاندان کی وجہ سے، اس خاندان سے لگاؤ کی وجہ سے۔ تو اس بنا پر حضرت خدیجہ سے اور خاندان نبوت سے لگاؤ رکھنا دین کا ایک حصہ ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔